السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو کچھ بڑی خبریں فوج کے ادارے سے متعلق دینے جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ادارے میں کچھ تبادلے ہوئے ہیں، لیکن ان تبادلوں کا بھی کچھ پس منظر ہے۔ اگلے آرمی چیف کی ریس شروع ہو چکی ہے، اس میں کون کہاں پر کھڑا ہو گیا، کیا کریڈینشلز ہیں، وہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ کو جو ایک اور بہت بڑی خبر دیں گے وہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ اہم سویلین سے ملاقات کی، بڑی کلوز میٹنگ تھی، اور اس میں انہوں نے میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں اور ڈان لیکس کے بارے میں کچھ اہم باتیں کی۔ ہم وہ بھی آج آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ہم پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تبادلے بھی ہوئے ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت ہی دلچسپ خبریں دیں گے آج آپ کو۔ تو جو ساحر شمشاد مرزا ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کو یہ چیف آف جنرل سٹاف تھے، یعنی کہ سی جی ایس، ان کو وہاں سے کور کمانڈر راولپنڈی بنایا گیا ہے، جبکہ کور کمانڈر راولپنڈی کو موو کر کے سی جی ایس بنا دیا گیا، یعنی کہ چیف آف جنرل سٹاف۔ اور وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس۔ یہ دونوں اگلے آرمی چیف کی ریس میں بھی ہوں گے ٹاپ 2 پر۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ وسیم اشرف ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، ان کو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے ڈی جی بنا دیا گیا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے کور کمانڈر ملتان تھے۔ اور جو ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر تھے لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر، ان کو کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا، یعنی کہ یہاں پر بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کو ریپلیس کیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی ایک دوسرے کو ریپلیس کیا ہے عہدوں پر۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اگلی آرمی چیف کی ریس ہوگی نومبر 2022 میں، اس میں گو کے پیپرز 7 جرنیلوں کو کوٹ کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز کو، لیکن ہم 8 جنرلز کو کوٹ کریں گے، جن میں 7 لیفٹیننٹ جنرل اور ایک ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی کوٹ کریں گے کہ ہو سکتا ہے ان کو ایک ایکسٹینشن اور مل جائے 2 سال کی۔ تو جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، یہ بلوچ ریجیمنٹ کے سے ان کا تعلق ہے، اور اگر ان کو ایکسٹینشن نہ ملے تو انہوں نے نومبر 2022 میں ریٹائر ہونا ہوگا۔ لیکن ان کے بعد جو دوسرے جنرلز جو ریس میں ہوں گے، ان میں سب سے ٹاپ پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، جو ابھی کور کمانڈر راولپنڈی تعینات ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجیمنٹ سے ہے، اور انہوں نے 22 اپریل 2023 کو ریٹائر ہونا ہوگا۔ جبکہ اس کے بعد سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، جو اب سی جی ایس بنائے گئے ہیں۔ ان کا تعلق بلوچ ریجیمنٹ سے ہے، یعنی کہ سی جی ایس یعنی کہ ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے سی جی ایس، کیونکہ ان کے انڈر تمام جو ملٹری انٹیلیجنس کے معاملات ہیں وہ ان کے انڈر آتے ہیں۔ پھر جو ہوتے ہیں فوج کے آپریشنل معاملات، وہ بھی سی جی ایس کے انڈر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے جو تمام پیغامات فارمل اور انفارمل جو دوسرے کور کمانڈرز کو کنوے ہوتے ہیں، وہ بھی سی جی ایس کنوے کرتے ہیں، تو ہی از اے سارٹ آف ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے سی جی ایس جو۔ تو ان کا تعلق بلوچ ریجیمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس سے یہ دوسرے نمبر پہ ہوں گے، جبکہ تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان مقصود ہوں گے۔ یہ کور کمانڈر پشاور ہیں ابھی، اور ان کا تعلق بھی بلوچ ریجیمنٹ سے ہی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آئیں گے جو اگلے نمبر پہ سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پہ، وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو بھی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور ان کا تعلق بھی بلوچ ریجیمنٹ سے ہے۔ یہ چاروں جرنیل 22 اپریل 2023 کو ریٹائر ہوں گے، ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی آرمی چیف بن گیا تو اگر تو دوسرے سپر سیڈ ہوتے ہوئے تو پھر وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اور اگر نہ ہوتے ہوئے تو سب اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہوں گے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اگر آرمی چیف بن جاتے ہیں، تو دوسرے 3 جنرل ہیں جو سپر سیڈ ہو جائیں گے، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان مقصود، یہ تینوں ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ اور اگر ان کیس جو سب سے ٹاپ سینئر جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ آرمی چیف بنا دیے جاتے ہیں، تو پھر جو دیگر 3 جنرل جو ہوں گے، جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان مقصود اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، یہ پھر ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ پھر ان کے انڈر کام کریں گے۔ یہ فوج میں ایک روایت ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بعد جو سینیورٹی لسٹ میں نام آتا ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں۔ یہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں
आर्टिलरी रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है, ये सितंबर 2023 में रिटायर होंगे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का नाम आता है, जो भी कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किए गए। इनका फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से ताल्लुक है और ये भी सितंबर 2023 में रिटायर होंगे। जबकि इस सीनियरिटी में फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कोर कमांडर रावलपिंडी है और पंजाब रेजिमेंट से जिनका ताल्लुक है, उनका भी नाम आएगा और वो भी सितंबर 2023 में रिटायर होंगे। तो अब ये बड़ा एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि अगर आप पिछले रवायत देखें, पिछले 5 जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए गए हैं, जो कि इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल जो कि इस वक्त जनरल नदीम रज़ा हैं। जनरल नदीम रज़ा जनरल के रैंक पे प्रमोट होने से पहले जब लेफ्टिनेंट जनरल थे तो वो CGS उनकी आखिरी असाइनमेंट थी, यानी कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। उससे पहले जनरल जुबैर महमूद हयात भी जो थे वो भी CGS थे। उससे पिछले जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी थे, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो भी जनरल राशिद महमूद भी पहले CGS थे। जनरल खालिद शमीम जो थे वो भी CGS थे। जनरल तारिक मजीद वो भी CGS थे, जो जनरल मुशर्रफ के साथ चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी थे। तो अब बात यह है कि फिलहाल CGS जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। तो लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास की वैसे भी प्रोफाइल देख लेते हैं कि ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कोर कमांडर रावलपिंडी थे, जो कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा को बनाया गया है। उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल कोयटा रहे हैं। उससे पहले ये साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। फिर इसके अलावा मरी में इन्होंने एक ब्रिगेड को कमांड किया हुआ है। इसके अलावा जब ये ब्रिगेडियर थे तो ये ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में तैनात थे। जबकि इसी तरह अगर आप आ जाएं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, वो इससे पहले सिंध रेजिमेंट से जिनका ताल्लुक है, वो इससे पहले CGS थे, यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कमेटी। तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे, जो कि अभी सिंध रेजिमेंट से जिनका ताल्लुक है, और वो इससे पहले एडजुटेंट जनरल रहे हैं। उससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहे हैं, और वो GOC डेरा इस्माइल खान भी रहे हैं, यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडेंट। तो इसी तरह फिर हम अगर आ जाएं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर, तो इनका ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है, यानी कि जो टॉप 4 रेस में लोग होंगे आर्मी चीफ बनने की, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जिनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, उसके अलावा बाकी तीनों जर्नल बलोच रेजिमेंट से होंगे, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नमाद मकसूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोई कोर कमांड नहीं की हुई, ये भी DG ISI हैं, और इससे पहले ये हेड ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस रहे हैं ISI में, और उससे पहले ये इंचार्ज इंटरनल सिक्योरिटी थे, जहां से इन्होंने रिप्लेस किया लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, जो कि इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। और आसिम मुनीर साहब को तैनाती के चंद माह बाद ही पोस्टिंग कर दी गई थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पाई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे सियासी जमातों को तोड़ने के लिए मुंतखब होने के बाद कुछ मुतालबे कर रहे थे, जो कि ज़रा ये बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने रिफ्यूज़ कर दिए गए थे, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग करके कहते हैं, ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ को शिकायत की थी कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इनके साथ, तो फिर इनकी पोस्टिंग कर दी गई और फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGI से बना दिया गया। और अब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ही DG ISI हैं, और इससे पहले इन्होंने कमांड तो कोई नहीं की, लेकिन पन्नों यानी कि कोर कमांडर तो नहीं रहे, किसी कोर को कमांड नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिवीज़न को कमांड किया हुआ है, जो कि पन्नू आकिल में थी। और बड़े वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, और वो ज़रा ये कहते हैं कि वो निजी महफिलों में कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ट्रीट्स मी विद ग्रेस। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये वो तमाम रेस है जिसमें ये लोग होंगे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या होता है। हमने आपको शुरू में जैसा कि बताया कि हम आपको ख़बर देंगे कि पिछले कुछ दिन कबल, वैसे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हाल ही में 6 सितंबर को 1965 के जो जंग है उसके सिलसिले में पाकिस्तान जो यौम दिफा मनाता है, उस पर जो उसकी जो तकरीब थी
اس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک تو کہا کہ تنقید برائے تنقید کی رویہ کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور اپنی اناؤں کو پس پشت ڈال کر ملک کی ترقی کے لیے کردار کرنا ہوگا. یہی بات جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور نون لیگ کے سربراہ ہیں وہ میاں شہباز شریف وہ بھی اسی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, اور عموماً قومی اسمبلی میں بھی خطاب میں بھی ٹی وی انٹرویو میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کے گھٹنے بھی پکڑنے کے لیے تیار ہوں. ہم سب کو اپنی اناؤں کو پس پشت ڈالنا ہوگا, ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا, ملک کا سوچنا ہوگا. تو یعنی کہ دونوں کی سوچ میں بہت ہم آہنگی ہے اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ذرائع ہمارے جو ہیں جنہوں نے بتایا کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 4 سے 5 اہم سویلین عہدیداروں سے ملاقات کی, اور یہ سیاسی شخصیات تھیں, اور اس میں جو گپ شپ لگی جو انفارمل, اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑی ان کے ایک انداز ہے کہ یہ بڑے, وہ ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں, بڑے کھلی ڈلی گپ شپ لگاتے ہیں اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے بھی جب مجھ پر اٹیک ہوا تو شیخ رشید صاحب اور یہ لوگ ادھر ادھر کی ہوائیاں اڑا رہے تھے, لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کچھ منتخب صحافیوں کو جو ایک ورکشاپ کروائی گئی تھی اس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, تو وہاں پر جب جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کا جب لیکچر تھا تو اس میں جب میرے حملے کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے بڑا کینڈیڈلی بتا دیا کہ کوئی بھی کسی بھی ایجنسی کے ہو سکتے ہیں. انہوں نے نیچے سے کہا ہوگا کہ جا کے سمجھا کے آؤ, تو وہ مار پیٹ بھی کر رہے ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے جو جس طرح شیخ رشید اور جو دوسرے لوگ تاثر دے رہے تھے کہ شاید یہ میرا کوئی ذاتی جھگڑا ہے یا یہ کوئی عالمی ایجنڈے کے تحت میرے خلاف کارروائی ہوئی ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف نے بالکل اس طرح کا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا, اور انہوں نے بڑا کینڈیڈلی اور بڑا کیجولی اس چیز کو بہت طریقے سے اون کیا کہ یہ کسی انٹرنل پاکستان کی ایجنسی کی ہی کارروائی تھی. تو اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک شخصیت ہے, اور اسی طرح انہوں نے اب ملاقات کی جب ان پاکستانی چند سیاستدانوں سے, اور اس گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو میں بالکل غدار نہیں سمجھتا اور وہ قومی رہنما ہیں. اور یہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت بڑی بات کی, ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو ڈان لیکس تھا وہ ہم سے مس ہینڈل ہوا, یعنی کہ فوج کے ادارے سے مس ہینڈل ہوا, اور اس کی وجہ سے سویلین اور جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, اور وہ چیزیں پھر الٹیمیٹلی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گئیں. اور اس پر انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا. تو اب یہ چیزیں آپ کو اگر آپ اس دور میں چلے جائیں تو اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں ذرائع یہ بتاتے تھے کہ جب بعد میں جب یہ کشیدگی بہت عروج کو پہنچی اور بہت عرصے تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران جو نواز شریف تھے ان کی ملاقات بھی نہ ہو سکی, اور پھر چلتے چلتے کلبھوشن جادو کا عالمی عدالت انصاف میں کیس آ گیا, تو پھر اس کے لیے پھر ایک ملاقات بالآخر ارینج ہوئی, کیونکہ میاں نواز شریف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ناراض تھے پاکستانی فوج کے جو اعلیٰ حکام تھے, تو پھر وہ ملاقات وہاں پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو یہ کنوے کیا گیا کہ جو یہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ تھا ڈان لیکس کی رپورٹ کے اوپر, یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نہیں کروایا تھا. اس وقت کے ڈی جی آئی پی آر جنرل جو میجر جنرل تھے اس وقت آصف غفور, ان سے یہ بتایا گیا میاں نواز شریف کو کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر نہیں ہوا, بلکہ یہ سی جی ایس جو تھے جو کہ کہتے ہیں کہ ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتے ہیں, تو انہوں نے جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر تھے انہوں نے یہ ٹویٹ کروایا تھا, جو کہ ابھی سعودیہ میں پاکستان کے سفیر بھی ہیں. تو بہرحال تو اب یہ آپ کو جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اب ہے اس وقت ٹیبل پر, اور اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون, دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے کمپیٹنٹ جنرلز ہیں, کور کمانڈ کی ہوئی ہیں, ڈی جی ملٹری آپریشن کوئی رہے ہیں, کوئی
मुख्तलिफ अहम ओहदों के ऊपर ये लोग रहे हैं। फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं वो कोर कमांडर रावलपिंडी रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ के जनरल राहिल शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। और तो ये सब कुछ एक रेस होगी। तो अगर आप देखिए तो इस दौरान ही साजिशें भी होती हैं, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जो जनरल कमर बाजवा की जिस तरह ये खुले डुले अंदाज की गुफ्तगू करने का कहते हैं, यही अंदाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी पसंद आया था, जिस वजह से उन्होंने उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को जनरल कमर जावेद बाजवा और आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया था। हालांकि उनके खिलाफ साजिश हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ अपने ही इदारे, अपने ही एक लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर की तरफ से, जो कि उस वक्त के DGI थे, और उन्होंने इनके ऊपर कादियानी होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। और वो एक वीडियो भी जारी हुई, आपको पता होगा, तो जिसकी बाद में तरदीद की गई। लेकिन ये क्रेडिट आपको मियां नवाज शरीफ को भी देना होगा कि उन्होंने उसके बावजूद कि ये एक बहुत खौफनाक कार्ड खेला गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने इन्हीं को आर्मी चीफ बनाया, क्योंकि वो ज़हन बना चुके थे और वो ब्लैकमेल नहीं हुए उस कादियानी के कार्ड से। तो ये हमें समझना होगा कि पाकिस्तान में ये बड़े नाजुक साल होता है जब भी आर्मी चीफ की रेस आती है। तो कई साजिशी नासिर भी आते हैं जो झूठे इल्ज़ामात भी लगवाते हैं। तो ये बड़े एक दिलचस्प रेस होती है। तो अब वो रेस का आगाज़ हो रहा है। करीबन 14 माह बाद पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ या तैनात होंगे या एक्सटेंशन होगी, जो भी होगी हम आपको इस पर अपडेटेड रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।